بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب بھر کے اسکولوں اور کالجوں میں قرآن مجید کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک ناظرہ قرآن مجید مکمل اور چھٹی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک ترجمہ قرآن مجید مکمل پڑھایا جائے گا۔ اس سلسلے میں باقاعدہ پہلے نصاب سازی ہوئی، تدریس قرآن مجید کا نصاب بنایا گیا اور اب اس سال اس نصاب کی روشنی میں کتابیں بھی مرتب کی جا چکی ہیں جو بہت جلد مارکیٹ میں دستیاب بھی ہوں گی۔ اس سلسلے میں طلباء کے ذہنوں میں اور اساتذہ کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں۔ ہم آج کی ویڈیو میں اور اس سلسلے کی مزید ویڈیوز کے اندر ان تمام سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے جو عام طور پر طلباء اور اساتذہ کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے، اور لازمی قرار دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال باقاعدگی سے جس طرح دوسرے لازمی مضامین کا امتحان ہوتا ہے، اسی طرح ترجمۃ القرآن المجید کے عنوان سے قرآن مجید کا بھی امتحان ہوا کرے گا۔ اس کا نصاب کیا ہے، کتابیں کس انداز میں تیار کی گئی ہیں، امتحان کیسے ہوگا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیوز میں ہمارے چینل پر معلوم ہو سکیں گی۔ اگر آپ اس حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اس حوالے سے اپنے سوالوں کا جواب چاہتے ہیں تو ہماری آپ سے درخواست ہوگی کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ اس موضوع کے حوالے سے تمام اہم معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کو یہ مضمون پڑھنے میں آسانی ہو، اور اگر آپ استاد ہیں تو اس مضمون کو پڑھانے میں آپ کے لیے بہتری حاصل ہو سکے۔ اس حوالے سے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مضمون جب لازمی قرار دیا گیا ہے تو اس کا لازمی امتحان بھی ہوگا، جس طرح دوسرے لازمی مضامین کا امتحان ہوتا ہے، نہ صرف اسکول اور کالج کی سطح پہ بلکہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن یعنی 22 کی سطح پر بھی اس مضمون کا لازمی امتحان ہوگا۔ نہم، دہم، 11ویں اور 12ویں جماعتوں کے اندر لازمی طور پر تمام طلباء کو، تمام گروپس کے طلباء کو اس مضمون کا امتحان دینا اور اس میں کامیابی حاصل کرنا لازم ہوگا۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے تو کئی تراجم کیے گئے ہیں، لیکن پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے کس ترجمے کو اپنے نصاب اور اپنی کتابوں کا حصہ بنایا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور کئی لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیا بھی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے عام طور پر سرکاری اداروں میں مولانا فتح محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن مجید نافذ العمل تھا۔ اسلامیات کی کتابوں میں بھی وہی ترجمہ شامل کیا جاتا تھا، لیکن اب ایک اور ترجمہ جسے حکومت پاکستان نے منظور کیا ہے۔ تدریس قرآن مجید کے نصاب میں واضح طور پر یہ بات درج ہے کہ پنجاب میں قرآن مجید کی تدریس کے لیے دا علم فاؤنڈیشن کا مرتب کردہ ترجمہ قرآن مجید نافذ العمل ہوگا۔ تدریس قرآن مجید کے نصاب کے صفحہ نمبر 7 پر جو عبارت درج ہے وہ عبارت یہ ہے: درسی کتب مرتب کرتے وقت قرآن مجید کا صرف اور صرف وہ ترجمہ استعمال کیا جائے جو وفاقی حکومت سے منظور شدہ ہے۔ ایک ترجمے پر اتفاق رائے کے لیے وفاقی حکومت نے مؤرخہ 20 اپریل 2017 کو نوٹیفیکیشن نمبر درج ہے۔ اس کے تحت تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی کے تمام اراکین نے متفقہ طور پر قرآن مجید کے اردو ترجمے پر اتفاق رائے کیا۔ دا علم فاؤنڈیشن کراچی کی جانب سے 7 جلدوں میں شائع کردہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات میں یہ متفقہ ترجمہ موجود ہے۔ تو یہ وہ عبارت ہے
جو تدریس قرآن مجید کے نصاب میں درج ہے اور اس کی روشنی میں دا علم فاؤنڈیشن کا مرتب کردہ ترجمہ جسے حکومت پاکستان نے نوٹیفائی کیا ہے، اسے ایک بنیاد اور ایک معیار بنایا گیا ہے پنجاب بھر کے اسکولوں اور کالجوں میں ترجمہ قرآن مجید کی تدریس کے لیے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دا علم فاؤنڈیشن کے ترجمے کو ہی کیوں حکومت نے منظور کیا، اور وہ کون کون سے علماء کرام ہیں جنہوں نے اس ترجمے کی منظوری دی ہے۔ تو اس سلسلے میں جب ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی ملتا ہے اور علماء کرام کے نام ملتے ہیں۔ اس کمیٹی میں جس کمیٹی نے اس ترجمہ قرآن مجید کو متفقہ طور پر منظور کیا، اس میں جن علماء کے اور مشائخ کے نام ہیں ان میں علامہ سید ارشد سعید کاظمی ہیں، مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل ہیں، مولانا نجیب اللہ طارق ہیں، علامہ شیخ محمد شفا نجفی ہیں، مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمن ہیں اور مولانا غلام محمد سیالوی ہیں۔ ان علماء کرام کے علاوہ وفاقی وزارت تعلیم حکومت پاکستان کے نمائندہ کے طور پر ڈاکٹر داؤد شاہ ہیں، جو ڈائریکٹر جنرل اکیڈمی آف ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ وفاقی وزارت تعلیم اسلام آباد، اور شجاع الدین شیخ صاحب جو اس وقت تنظیم اسلامی کے امیر ہیں، وہی دا علم فاؤنڈیشن کراچی کے اس پروگرام کے ترجمہ قرآن مجید کے ڈائریکٹر ہیں۔ ان علماء کرام کے علاوہ جن علماء نے اس ترجمہ قرآن مجید کو پسند فرمایا ہے ان میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمن صاحب، مولانا محمد اسماعیل صاحب جو کہ چیئرمین تھے متحدہ علماء بورڈ اور چیف خطیب تھے خیبر پختونخوا، اسی طرح مولانا محمد مظفر شیرازی صاحب، ڈاکٹر محمد محسن نقوی صاحب، مولانا محمد حنیف جالندری صاحب، مولانا حکیم محمد مظہر صاحب، شیخ الحدیث مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب، جسٹس دوست محمد خان صاحب، مولانا ڈاکٹر قاری محمد ضیاء الرحمن صاحب، مولانا محمد سیف البر صاحب، اور اسی طرح دوسرے ماہرین تعلیم اور علماء و مشائخ کے نام شامل ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اس ترجمے کی تائید کی اور اسے پسند فرمایا۔ تو ان سب علماء کرام کی تائید کے بعد حکومت پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کا حوالہ تدریس قرآن مجید کے نصاب میں موجود ہے، جس کے نتیجے میں اس ترجمہ قرآن کو سرکاری سطح پر منظور کیا گیا، اور اسی نوٹیفیکیشن کی روشنی میں پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے اس ترجمہ قرآن مجید کو اپنی کتابوں کے لیے منظور کیا۔ لہٰذا اب جو کتابیں شائع ہو کر آ رہی ہیں تدریس قرآن مجید کی اور ان قریب وہ آپ کے ہاتھوں میں ہوں گی، ان کتابوں میں جو ترجمہ ہے وہ دا علم فاؤنڈیشن کا مرتب کردہ ترجمہ ہے، جسے ان علماء کی تائید حاصل ہے جن کے نام میں نے ابھی ذکر کیے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ دا علم فاؤنڈیشن کے ترجمے میں پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے املا و کتابت کے حوالے سے کچھ بہتری کی ہے۔ مثال کے طور پر درود شریف، آپ جانتے ہیں کہ مکمل درود شریف سرکاری سطح پر جو نوٹیفائیڈ ہے وہ ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے ایک تو یہ کیا ہے کہ اس ترجمے میں جہاں کہیں بھی درود پاک آیا ہے تو مکمل نوٹیفائیڈ درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم شامل کیا ہے۔ اسی طرح بعض الفاظ کی املا و کتابت کے حوالے سے مقتدرہ قومی زبان اور اردو کی تحریر اور بہتری کے حوالے سے دوسرے اداروں کی ہدایات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ بہتری کی ہے۔ مثال کے طور پر خوشخبری کا لفظ جو عام طور پر اکٹھا لکھا جاتا ہے، اسے الگ الگ لکھا ہے، خوش الگ اور خبری الگ، اسی طرح خوش الگ، حال الگ، خوش حال، چونکہ چون الگ اور کے الگ، چنانچہ میں چنا الگ اور چے الگ۔ تو اس قسم کی جو اصلاح ہے یا بہتری ہے وہ اس ترجمے میں کی گئی ہے۔
اسی طرح الفاظ کو لکھنے میں انہیں، تمہیں، تمہارے، تمہارا، تمہاری، ان الفاظ کو عام طور پر ہے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تو ان الفاظ کو دو چشمی ہا کے ساتھ لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو یہ چند وہ چیزیں ہیں جو دا علم فاؤنڈیشن کے ترجمے میں پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے کی ہیں۔ اسے آپ ایڈیٹنگ کہہ لیں یا ترمیم کہہ لیں، لیکن جملہ سازی میں محاورے کے اندر پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے اس بات کو تفصیل سے جان لیا کہ تدریس قرآن مجید جو پنجاب بھر کے اسکولوں اور کالجوں میں ہوگی، اس کے لیے کس ترجمہ قرآن مجید کو اختیار کیا گیا ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ نصاب، کتابیں، تدریس، طریقہ تدریس اور پھر اس کے بعد امتحانات، ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔